الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم النعم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو میرے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف نہ یہ غمزدہ ہوں گے. ذرا توجہ فرمائیے گا. کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, ان سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ان ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, ان سے وہ چلتا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ قاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ ہاتھ بنتا ہے, اللہ کا پاؤں بنتا ہے, اللہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائی, تو میرے دوست, بات یہ ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ آگ جو ہوتی ہے نا, آگ, لوہا جب آگ میں ڈالا جائے
تو آگ اس پر اپنا رنگ جماتی ہے، اپنی قربت کا اثر دیتی ہے۔ پھر جب اس کا رنگ بدل جاتا ہے، جب لوہے کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر اس کو بغیر کسی ہتھیار کے یا بغیر کپڑے کے پکڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر آگ نے اپنا رنگ کر دیا ہے، اپنی تاثیر دے دی ہے۔ اب وہ کام جو آگ کرتی ہے وہی لوہا کر رہا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا نور اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں پہ، اس کے پاؤں میں آ جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے، بلکہ الفاظ کیا ہیں، فَسَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، کہ اس نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس آدمی پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ نزدیک اور دور سے سب کچھ سن لیتا۔ یہاں عجیب سی بات ہے، یہاں کہتے لو جی تسی اپنے مرن والے نوں پکار دے ہو، اللہ تو علاوہ تے کو پکار سندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا تو پکار، اس پکار کا مطلب ہے عبادت، وگرنہ یہ آج کل اتنا سا تقریباً ہر جیب میں ہوتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے ایک بابا رہ گیا ہے، باقی ہر بندے کو ہے۔ یہ موبائل اتنا سا ہے۔ 3 دن پہلے میری بات ہوئی ہے برطانیہ، تو اب کون سنا رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں، اور وہ اتنی سی چیز ہے وہ سنا رہا ہے۔ تو اگر اتنا اعلیٰ سے ہونے سے اتنی دور سے آدمی سن سکتا ہے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قوتیں عطا فرمائے، کیا وہ نہیں سن سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، تو پھر تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جس طرح فرماتا ہے نا، قل اللہم مالک الملک، ہے مالک الملک اللہ ہی ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور کچھ جس کو چاہتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے تو اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نیچے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، توجہ فرماؤ کہ اللہ کے ولی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب سنیے، کوئی کتب اس وقت تک کتب نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ابدال اس وقت تک ابدال ہو سکتا ہے، کوئی اوتاد اس وقت تک اوتاد نہیں ہو سکتا، ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا، الا بتعظیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبقات کبریٰ میں سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ہوگی تو ولایت ملے گی، قطبیت ملے گی، اوتاد ہوگا، اقطاب ہوگا۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا۔
اب صرف ولایت لفظ ولی بڑا آسان ہے کہ لو جی فلاں ولی ہے جی فلاں ولی بنے، بھائی اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں. کیا ہیں؟ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا پابند بھی ہو، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کا بھی خیال کرتا ہو، وگرنہ آدمی ولی نہیں بن سکتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت، سب سے پہلی بات تو ہے یہ نا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بھی اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے پھر ان کی پہچان بھی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر آج میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں کچھ بہتر بیان کر سکوں. اور محبت سے کہہ دیجئے ولایت کے لیے 2 شرطیں ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. بس یہ 2 شرطیں ہیں. جس میں یہ 2 شرطیں ہوں گی وہی ولی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی ولی ہو سکتا نہیں ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا داڑھی مبارک رکھ لینے کا نام صرف ایمان ہے؟ یہ تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی. پگڑی باندھ لینا بس صرف یہی ایمان ہے؟ نہیں. بہت بڑی نمازیں پڑھ لینا صرف یہی نام ایمان ہے؟ نہیں. ہر سال حج کے لیے اور عمرے کے لیے، اللہ کرے کہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے. ہم تو بڑا دل کرتا ہے، ہمارے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی سلسلہ بن نہیں رہا. اللہ کرے کوئی سلسلہ مدینہ پاک جانے کا سلسلہ چلتا رہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہر روز تہجد پڑھ لینے کا نام ایمان ہے، خیرات کر لینے کا نام ایمان ہے، جہاد صرف جہاد اس کا نام ایمان ہے. کس چیز کا نام ایمان ہے؟ اللہ ہو. میرے بھائی، ایمان نام ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کا. ذرا غور کیجیے، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد دینا چاہتا ہوں. اسے اجازت مل گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کرنا یہ جنتی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ جنتی نہیں ہے، جہاد کی آیا ہوا ہے. اس نے تابڑ توڑ حملے کیے، کئیوں کو مارا بھی ہوگا، خود زخموں سے چور. جب زمین پہ آیا تو اس کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر. اس نے خنجر نکالا، اپنے آپ کو مار لیا. اب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو حق اور سچ کر دکھایا ہے کہ وہ خود خودکشی کر کے حرام موت کا حقدار ہوا. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال کھڑا ہو جا. قم یا بلال، بلال کھڑا ہو جا اور اعلان کر لا يدخل الجنت الا مؤمن، لا يدخل الجنت الا مؤمن. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنت الا مؤمن، مومن کے علاوہ کوئی دوسرا جنت جا سکتا ہی نہیں ہے. تو اس کے پاس تو نمازیں بھی تھیں، حج بھی تھے، پھر جہاد کے لیے آیا ہوا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساریاں گلاں ایمان نہیں، اصل ایمان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت. خود نبی علیہ السلام نے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر طرف دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. کچھ لوگ آئے، عرض کیا رسول اللہ ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں. کیوں نہیں؟ جب جنازہ آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے لیے سرکار تشریف لے آئے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، انہو رجل فاجر، یہ برا آدمی ہے، لوز کریکٹر کا مالک ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کیا، صحابہ سے کیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس شخص کو کبھی دین کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ایک شخص یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ دین کے لیے چوکیداری کی تھی، چوکیدار بنا تھا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا. صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا صاحب القبر، اے قبر والے، تیرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ تو جنمی ہے، میں اللہ کا رسول تجھے جنت میں موجیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف حج کا نام نہیں ہے. ایک شخص جو جہاد کے لیے آیا ہوا ہے وہ جب مومن نہیں ہوا، تو ایک شخص جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتیں بھی تو کیا باتیں ہیں یار. ایک مرتبہ نا آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے اور اس نے اپنی کمبلی اوڑھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور وہ تھا کون؟ شراب کشید بھی کرتا تھا اور پیتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور وہ پیتا بھی تھا.
اور اس کے بغل میں شراب کی بوتلیاں تھیں اور وہ چھپا کے لے جا رہا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ٹاکرا ہوا نا تو آپ نے میں بھی کیا بات، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو پھر کیا بات ہے یہ آج یہ اتنی گرمی کے موسم میں تمہیں وہ کمپلیٹ اوڑی ہوئی، یہ کیا وجہ ہے؟ چپ۔ اب حضرت ان کو دیکھا نہ دیکھ رہے تو اسی وقت یا اللہ میری تک پکی تے سچی توبہ آج میں نے بچا لے، تیری مہربانی، اللہ اکبر۔ ادھر وہ عرض کر رہا ہے یا اللہ میری پکی سچی توبہ بچا لے، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کوئی کیا ہوا ہے تجھے؟ ہے ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہوں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ آپ نے کیا ہے تو اسی کو بات کیا تیرے پاس کیا ہے؟ کمبل اتارا نا، دیکھا تو دودھ کی بوتلیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر شراب تھی، اگر دودھ تھا تو اس کو چھپا کر لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر کچھ اور چیز تھی تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت پیارا شعر میں اس وقت پڑھ نہیں سکتا طبیعت کی وجہ سے، جب میں کسی وقت پڑھا کرتا تھا، ہے بھی فارسی شعر، فارسی کا شعر، تو آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ندا آئی کہ اے عمر میرے ناموں میں سے ایک نام قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن رحمان بھی میرا نام ہے، دیان بھی میرا نام ہے، اور پیارے ذوالمنن بھی میرا نام ہے، احسان کرنے والا بھی میں ہوں، اور میں نے اس کی دعا کی وجہ سے، توجہ سنیے کہ میں نے اس کی دعا کی وجہ سے جو شراب تھی اس کو دودھ میں تبدیل فرما دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یہ تو لوز کریکٹر کا مالک ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا، اور پھر بعد میں کیا فرمایا؟ اب میں قبر والے لوگ سمجھتے ہیں، تیرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ تو جنمی نہیں ہے، تو جنمی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول تجھے جنت میں موجیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو ایمان نام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے عمر کہ میں تجھے کتنا محبوب ہوں، کتنا محبوب ہوں۔ اب یہ لوگ جھوٹے نہیں تھے، ہم تو جھوٹے ہی ہیں نا، اور اتنے جھوٹے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس کو دیکھ کر اور بھوک لگ گئی، لیکن اگر وہی آدمی کہ جناب کھاؤ جی، نہیں میں کھا گیا، بسم اللہ سے کھاؤ، بھئی جھوٹ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اکثر جنتی سیدھے سادے، تو بابا جی کی بلا فرماتے کہ یہ اس حدیث پاک کو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد صدار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا فیض اور ان کا کرم کہ آج فیصل آباد کی ایک گلی نہیں بلکہ محلے محلے میں جگہ جگہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے اہل الجنہ سیدھے سادے، آدھی عربی اور آدھا اردو،
اہل الجنہ، سیدھے سادے، اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ پیارے عمر میں تجھے کتنا محبوب ہوں، اب تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ جھوٹے لوگ نہیں تھے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری جان مجھے آپ سے پیاری ہے، مگر نہ آپ ہر چیز سے پیارے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بابا جی فرمایا تھے کہ حضرت تم کو اشارہ کیا، اللہ اکبر، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آئے کون عمر یار جس کے بارے میں خود سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو یہ عمر ہے، اور اس عمر کے بارے میں نبی نے شاہ فرما رہے ہیں کہ پیارے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ بابی فرماتے ہیں جب سرکار نے اشارہ کیا نا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھوڑی بعد میں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، یہ ولایت کس کو ملے گی؟ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں رکھے گا۔ بغیر ولایت، بغیر محبت رسول کے ولایت والا معاملہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ متقی ہو۔ متقی نہیں ہوا تو ولایت والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ آج بھنگجی چرسی قسم کے لوگ کہتے ہیں لے جی میں ولی ہو گیا، نہ ایک نماز نہ پڑھے اور کہے جی میں ولی ہوں۔ تو شیخ محقق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جا رہا ہو اور پھر کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، تو ہم کہتے واقعی تو پہنچا ہوا ہے لیکن سیدھا جہنم میں۔ ایسا پیر جو چرس، بھنگ، ہر نشہ کرنے والی چیز، بات کروں تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے مدینہ پاک میں ڈیرے لگا دیے، دین پڑا۔ اب وہیں کہ ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا کروں گا، آپ کے روضہ اطہر کا دیدار بھی کیا کروں گا، اور میں سرکار کی حدیثیں بھی لوگوں کو سناؤں گا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحق میرا شہر چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ۔ اب سرکار کا فرمان ہے، کچھ امانتیں دینی تھی۔ اگلے دن سلسلہ کیا، لیکن رات پھر آ گئی، پھر سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار میں عبدالحق میرا شہر چھوڑ کر مدینہ پاک چلے جاؤ، اور مدینہ پاک شہر چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ۔ اگلے دن پھر معاملات ایسے ہی تھے۔ حقیقت تو بات ہے کہ جس کو فرمان ہو جائے پھر تو، لیکن سرکار کا ہی فرمان تھا کہ یہ مانتے ہیں وہ حقدار کو بچاؤ، وہ سلسلہ، وگرنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ مدینہ پاک چھوڑ کے آ جائے؟ امیر اہل سنت، میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہ 1 ماہ کا وظیفہ ہوتا ہے ویزا، اور پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں تو لوگ دھکے دے کر آپ کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور آپ گاڑی سے پھر باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ مدینہ پاک سے آیا ہے۔
آپ دعا کریں، میں ذہن میں آ رہا ہے، اگر ہو گیا تو آپ کو سنا دیتا ہوں. ہے کہ دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاسے ادب، دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاسے ادب، دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاسے ادب. جی یہ کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، جی یہ کہتا ہے کہ جا. مدینے پاک کا ٹکٹ لگ گیا. بڑی بڑی بابا جی بھائی جان کی بلا کبھی کبھی یہ کرتے رہتے ہیں، انعام دیتے رہتے ہیں، یہ سنت ہے سرکار کی، لیکن یہ انعام تو پھر ہے بھی، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا 1 ریال مل جاتا ہے نا، میں اعلان کر دیتا ہوں کہ بھئی مدینہ پاک کا ٹکٹ آ گیا ہے. اور سرکار دو عالم وسلم نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. تو انشاءاللہ یہ جو آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکی لگ گئی انشاءاللہ مور، انشاءاللہ. تو چلیے میں پھر وقت پڑھ رہا ہوں کہ دے رہا ہے واپسی کا مشورہ پاسے ادب. جی یہ کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، جی یہ کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا لیکن کچھ امانتیں ابھی بھی رہتی ہیں. تیسری رات پھر سرکار نے دیدار عطا فرمایا اور فرمایا عبدالحق تم جاؤ نا، مدینہ پاک چھوڑ کر ہندوستان چلے جاؤ. یہاں جہاں تک بات ہے یہاں رہنے کی کہ آئے تھے اس لیے کہ ہر روز میرے روزے کا دیدار بھی کیا کرو گے، دین بھی کرو گے، تو جاؤ ہندوستان جا کے ڈیوٹی تم سنبھالو اور میں اللہ کا رسول تمہیں روزانہ اپنا دیدار عطا کرتا. کیا کروں، طبیعت ہو جاتی ہے لیکن اتنا ٹائم ہی تو ہو گیا نا. میں کیا فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ، وہاں جا کے دین کی ڈیوٹی تم سنبھالو، روزانہ میں اللہ کا رسول تمہیں اپنا دیدار کرا دیا کروں. خیر آگئے ہندوستان، دلی میں آ کر اپنا ڈیرا لگایا. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو ایک بابا جی دیکھے کہ وہ دوری لگی ہوئی ہے، ڈنڈا بھی ہے، وہ بھنگ کے سلسلے چل رہے ہیں. تو اس نے دیکھتے ہی کہا عبدالحق پیالہ پی. بھائی میں نہیں پی سکتا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں پی سکتا. اب اس نے کیا بات کی کہ لگا جو تمہیں روزانہ حاضری ملتی ہے نا وہ روک دوں گا، پیالہ پی.
آپ نے فرمایا جس کی حاضری کے بارے میں کہہ رہے ہو اسی آقا کا حکم ہے، میں نے نہیں پینا۔ واپس آ گئے۔ اب رات جب وہ وقت آ جاتا نا حاضری کا، تو دربار پاک کے دروازے پر وہ بابا کھڑا ہے، کہتا پیالہ پی عبدالحق وگرنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ میں نہیں جانے دیتا، نہ جانے دے، پر میں نے سرکار کی شریعت کے خلاف نہیں کرنا۔ سنو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کو جائے گا، کوئی بھی ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے نزدیک وہ، میں لفظ کی میں بس یہی کافی ہے کہ انہوں ولی بڑا کہ نا بڑا تے کہہ سکنے ہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ خیر، آپ واپس آ گئے۔ دوسری رات پھر وہی بابا ڈنڈا ہاتھ میں نہیں ہو، کہتا پی پیالہ وگرنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے دے، پھر آ گئے۔ تیسری رات پھر جب حاضری کے لیے گئے نا، حضوری کا وقت ہوا، تو بابا وہی ہیں، کہتا پانی پیالہ پی بھنگ کا وگرنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں ہمارا عبدالحق نہیں آیا۔ سرکار کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک بابا ہے جو اس کو روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھنگ کا پیالہ پی وگرنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کتے کو دفع کرو۔ کیا الفاظ فرمایا؟ اس کتے کو دفع کرو۔ بس وہ ٹیں کرتا چلا گیا۔ حضرت جب حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم وسلم نے یوں کر دیا، فرمایا عبدالحق، اللہ نے تیرے پر امتحان رکھا تھا اور تجھے مبارک ہو کہ تو امتحان میں کامیاب ہو۔ تو اس قسم کا، یہ بنگی قسم کا پیر ہمارے اس کا ولایت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ہائے، بڑی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو کریں گے۔ آج میں نے ولایت والا معاملہ اسی لیے شروع کیا کہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جس آستانے سے میرے پیر مہر علی چمکے ہیں۔ اسی آستانے کے ایک سجادہ نشین حضرت امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا۔ پھر اس سے پہلے اسی آستانے کی، جس کی بات میں پہل کر رہا ہوں کہ پیر میرے علی، اس آستانے کے بھی ایک بزرگ حضرت خواجہ عبدالحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال بھی ہوا۔ تو ان دونوں حضرات کے لیے، اس کے اشالِ ثواب کے لیے آج کا سلسلہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا، میں نے جو الفاظ ٹوٹے پوٹے کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو تلاوت علیہ پاک ہوئی ہے، جو نعت پاک ہوئی ہے، الہ العالمین آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے، ماشاء اللہ کیا ہے، تو اللہ یہ سارے ثواب جو ہیں وہ ان کو عطا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پہلے ختمات شریف ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہو۔